رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور انتہا کی سردی تھی۔ میں ٹرین میں بیٹھا تھا اور ٹرین اپنی منزل تک جا رہی تھی۔ جب اسٹیشن پر اترا تو ٹھنڈی ہوا نے ایسے استقبال کیا جیسے جان ہی لے لے گی۔ اتنی سردی میں گھر سے باہر وہی نکل سکتا تھا جس کی یا تو کوئی مجبوری تھی اور یا جس کو خودکشی کرنے کا شوق تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں شہر کام سے گیا تھا اور واپس اسی لیے آ گیا کیونکہ شہر میں رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر ہوٹل کا کمرہ لیتا تو بہت پیسے لگ جانے تھے۔ ٹرین سے کچھ لوگ ہی اترے تھے اور 5 منٹ کے اندر دھند کی چادر میں کھو گئے۔ ظاہر ہے سردی میں سب جلدی جلدی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائیں اور جا کر گرم بستروں میں سو جائیں۔ میں بھی جا رہا تھا جب ہوا اپنے ساتھ میرے کانوں تک کسی کے رونے کی آواز لے کر آئی۔ کوئی بہت تکلیف سے رو رہا تھا۔ بہت آہستہ آہستہ میں نے دیکھا تو بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بینچ کے اوپر پاؤں رکھے، اپنے گھٹنوں کے اندر سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بھی شاید اپنے کیبن میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کیوں بیٹھی ہے؟ کیا رات بھر یہیں بیٹھی رہے گی؟ انسانیت کے ناطے ایک دفعہ تو مجھے اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں اس کے پاس گیا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں پر بیٹھتے ہوئے محسوس کر کے اس نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ اگر آپ کو مدد چاہیے تو مجھے بتائیں۔ اس کا وجود ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میں اسے بہن کہہ کر نہیں پکار سکا۔ یہ لفظ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بہرحال جب اس نے سر اٹھایا تو واقعی میں حیران رہ گیا۔ وہ کتنی زیادہ پیاری اور کتنی خوبصورت تھی اور بہت معصوم تھی۔ اس کی شکل کسی گڑیا جیسی تھی، گول گول آنکھیں بڑی بڑی جو بہت ہی پیاری تھی، باریک سے ہونٹ اور چھوٹی سی ناک اور لمبے گھنے سلکی بال۔ اس کی عمر شاید 16 یا 17 سال ہوگی۔ کچھ پل کو تو میں کہیں کھو ہی گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ ایک دفعہ پہلے اس سے پوچھ چکا ہوں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دوبارہ پوچھ بیٹھا کہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا اب کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے میرے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میں غلط اسٹیشن پر اتر گئی ہوں اور اب ٹرین بھی چلی گئی ہے، صبح تک دوسری کوئی ٹرین بھی نہیں ہے، آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا صبح پہلی ٹرین 7 بجے نکلے گی، صبح ہونے میں 4-5 گھنٹے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ جب میں نے ایسا کہا تو وہ تھوڑی پریشان نظر آئی۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، گھر میں میری ماں بھی ہے اور بہن بھی، تو وہ فوراً ہی میرے ساتھ چل پڑی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شاید اسے بھی بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی کیونکہ اس نے تو سویٹر بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس ٹائم ویسے بھی کوئی رکشہ تو ملنا نہیں تھا، ویسے بھی میرا گھر اتنی دور نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام نیلوفر ہے۔ میں نے کہا بہت ہی پیارا نام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو دن کا سفر کرنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگی کہ جب نکلی تھی تو دن ہی تھا۔ پھر کہنے لگی تم بہت معصوم ہو۔ اچانک سے اس نے ایسا کہا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی آپ نے میری مدد کی ہے، معصوم انسان ہی دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ خیر میرا گھر آ گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ماں نے کہا کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی۔
جبکہ میں نے ان کی بات کاٹی اور کہا کہ رک جائیں، دیکھیں یہ میں کس کو لے کر آیا ہوں، یہ ہماری مہمان ہے، سب ان کو واپس چھوڑنا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اکیلی بیٹھی تھی، اسی لیے میں گھر لے آیا۔ آپ ان کو صفیہ کے کمرے میں بھیج دیں اور اسے کہیں کہ ان کا خیال رکھے۔ میری ماں میری شکل ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا کس کی بات کر رہے ہو، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا۔ جب میری ماں نے یہ لفظ بولے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی سائٹ پر دیکھا تو نیلوفر وہیں پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا؟ امی نے کہا مجھے تیری قسم ہے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سارے گاؤں میں خبر پھیلی تھی کہ کرن ڈین کی بیٹی نیلوفر نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ کسی نے اس کو داغدار کر دیا تھا۔ میں یہ خبر سن کر اس کے گھر چل پڑا، اور جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی جو اس کی ماں پکڑ کر رو رہی تھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو رات کو میں نے اسٹیشن پر دیکھا تھا اور مدد کرنے کی خاطر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کا مطلب وہ نیلوفر نہیں تھی، تب تک تو خودکشی کر چکی تھی۔ جو میرے ساتھ آئی وہ اس کی روح تھی جو اسٹیشن پر بیٹھی رو رہی تھی۔